बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 जनवरी है और आज हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ख़ास तौर पर जो DGISPR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रही है और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इस हवाले से भी आज के वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन एक और अहम इशू है उस पर भी बात करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लाहौर जा रहे थे और जहलुम में जब उनके इस्तकबाल के लिए लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पर कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और इस हवाले से भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर जो एक बयान था या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, उसके ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की और जिसमें बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर मौजूद थे। और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को PTI से जोड़ना दुरुस्त अमल नहीं है और जिस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या कारकुनों को जो मामलात जिनका सामना है वो यकीनी तौर पर सबके सामने है। और उन्होंने कहा कि वो किसी भी ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो अपने इलाके से दरबदर हों, ऑपरेशन हो। ज़ाहिर सी बात है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये एक ऑफिशियल रिस्पांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उन्होंने कहा कि अमन जरगे में 22 जमातों ने शिरकत की और उस 22 जमातों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना नैरेटिव दिया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उस पर बात की। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तराज़ुन में अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है ख़ास तौर पे, और जिस अंदाज से DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और इन दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नागुज़ीर है और ऑपरेशन की मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त अगर किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े की जांच पड़ताल की जाए तो उसके ताने बाने जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो है सबसे लॉन्ग बॉर्डर है, यानी ड्रिवन लाइन जिसे कहा जाता है, और उसमें उसको इस अंदाज से 2600 किलोमीटर तवील ये सरहद है और उस सरहद पर सर्विलेंस या दीगर जो मामलात हैं वो उस तरह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब दहशतगर्दों का ताक़ुब करना या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में या ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस पाए जाते हैं या वो दहशतगर्दी के वाक़यात या दहशतगर्दों को मुआवनत फ़राहम करते हैं, वो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो दहशतगर्द जो यहाँ कार्रवाई करते हैं और वो फिर उनको ऐसे रास्ते मालूम हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान जाना है तो वो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है और क्योंकि एक लंबी सरहद है और उस सरहद की हिफाजत या वहाँ पर सर्विलेंस या वहाँ की निगरानी जो है वो इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं उनको पाकिस्तान आर्मी ने अफ़गानिस्तान के अंदर भी निशाना बनाया, जिस पर जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है जहाँ वो तालिबान जिनको कहा जाता है, उनकी जानिब से कई मरतबा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्ज़ सराई की गई। फिर वो जाकर इंडिया की गोद में बैठ गए और इंडिया में उनके जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला मुत्तकी, उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू भी की और वहाँ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगला। तो अब ज़रूरी अमर ये है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को तो नहीं छोड़ेगा। जो लोग पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ज़रूरी है। हर पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि उसे इन दहशतगर्दों से और इस दहशतगर्दी से जो है वो निजात मिल सके, ताकि पाकिस्तान में जो तरक्की है उसका पहिया चले और पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न हो। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ ने किए हैं और उन्होंने कहा है कि DGISPR ने कहा कि हम दहशतगर्द जो है वो PTI को निशाना नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द जो है वो हमारी मसाजिद को, मदारिस को निशाना बनाते हैं, दहशतगर्द जो है वो आम लोगों को निशाना बनाते हैं। तो वो खैबर पख्तूनख्वा के ही लोग हैं जो इन दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होते हैं। तो वो कैसे ये कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम
جو ہے امن کی بات کرتے ہیں. ایک نہ ایک دن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو اگر ہم آپریشن کی طرف بھی جائیں گے تو اس کا آخری حل جو ہے وہ مذاکرات ہی ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے تو مذاکرات جو ہے وہ کسی بھی جنگ کے آخر میں ہوتے ہیں. لیکن جو آپریشن ضرب عضب تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا گیا, اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہ بنا لی. اور اس وقت کیونکہ افغانستان میں انڈین عملداری بہت زیادہ تھی, اور پھر جب 2021 میں امریکہ کا اور نیٹو فورسز کا انخلا ہوا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک ان گروپوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا رہا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بڑھا, اور انڈیا نے جو ہے وہ طالبان کے ذریعے جو ہے وہ ان لوگوں کو, جو لوگ پاکستان مخالف جذبات رکھتے تھے, جو پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے, ان لوگوں کو جو ہے نہ صرف فنڈنگ شروع کی بلکہ ان کو تربیت دینی بھی شروع کر دی. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس سے پہلو تہی کرنا ہرگز درست عمل نہیں ہے. لیکن جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم آپریشن کے بھی خلاف ہیں, تو اب ظاہر سی بات ہے ان تمام معاملات پر مل بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے. اور دوسری جانب تحریک انصاف نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ حکومت ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتی ہے, لیکن حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے سردار ایاز صادق کے ساتھ مذاکرات کیے, لیکن وہ مذاکرات درمیان میں ہی جو ہے ختم ہو گئے, اور کیونکہ کوئی اور یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات نہ ہو. پھر اسی طرح آج ان سے ایک اور سوال ہوا ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو کانفرنس تھی, خاص طور پہ اس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ تھے اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا شاہد خاقان تھے, اور وہاں پر بیرسٹر سیف اور جو بیرسٹر سیف اور شیر افضل مروت وہاں گئے تھے. تو ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ لوگ نہیں تھے. لیکن بیرسٹر سیف کے حوالے سے کیونکہ وہ علی امین گنڈاپور کی جو وزارت اعلیٰ تھی اس میں مشیر تھے, لیکن اب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت کا, تو اس لیے وہ کچھ تھوڑے سے نالاں نظر آتے ہیں. اور انہوں نے کل بھی صحافیوں سے آف دا ریکارڈ کچھ بات کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اگر پارٹی کو کوئی جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ علیمہ خان ہے, عمران خان کی بہن ہے. یہ آف دا ریکارڈ انہوں نے بات کی, لیکن آن دا ریکارڈ کئی لوگ ہمیں کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ علیمہ خان بڑے پیمانے پر اثر رسوخ اپنا بڑھا رہی ہیں, اور انہوں نے نہ صرف خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈاپور کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو نامینیٹ کروایا, اور پھر سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بھی بن گئے, کیبنٹ ان کی مرضی سے بنی. اور پھر جو سینٹ کے الیکشن تھے, سینٹ کے الیکشن میں بھی سینیٹرز کی جو نامینیشن تھی وہ بھی انہوں نے کی. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جو موجود تھے اب نہیں ہیں, وہ لوگ جو اب موجود بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ علیمہ خان کے اس طرز عمل سے نالاں نظر آتے ہیں. بیرسٹر گوہر دبے الفاظ میں علیمہ خان پر تنقید کر چکے ہیں. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف, آج تو ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر نے ایک چھت کے نیچے پریس کانفرنس کی ہے, لیکن ان کے آپس میں معاملات درست نہیں ہیں. اسی طرح اسد کیسر جو کہ سینئر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی وہ الیکٹڈ ممبر تھے اور اب بھی وہ الیکٹڈ ممبر ہیں. تو یہ وہ بھی اس وقت ہمیں جو علیمہ خان کے فیصلے ہیں ان سے نالاں نظر آتے ہیں. اور دوسرا ایک تحریک انصاف کو بڑی سکی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا کہ جب علیمہ خان کے کہنے پہ 10,000 لوگوں کو بلایا گیا, اور 10,000 لوگ تو نہ آ سکے, تقریباً 400-500-600 لوگ جو ہے وہاں موجود تھے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو یونائٹڈ کرنے والا ایک شخص بھی موجود نہیں ہے, اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر معاملات جو ہے وہ ہمیں خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, جو یقینی طور پر پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے, اور یہ ان کے لیے مشکل ہوگا آنے والے وقتوں میں بھی, اور معاملات کو مزید بہتر انداز سے کیٹر نہیں کر سکیں گے. اور خاص طور پر سیاسی معاملات بہت زیادہ اس میں خرابی نظر آ رہی ہے. اور علیمہ خان کے حوالے سے بعض لوگ جو ہے وہ تو بول دیتے ہیں آف دا ریکارڈ, اور کئی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے معاملات چلا رہی ہیں, اور کچھ معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے مزید معاملات کو بگاڑ رہی ہیں. یہ کئی لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ ہے
کہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے، لیکن آئندہ چند دنوں میں ان تمام چیزوں سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اور کل تو ایک شخص نے یہ بھی بات کی کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی میں ڈویژن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور ایک گروپ علیمہ خان کے مقابل آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ سر عام جو ہے علیمہ خان کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے ان کی نفی کرے گا اور نگیٹ کرے گا ان کے فیصلوں کو۔ اور اس حوالے سے جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے وہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک اختلافات کا جو ہے وہ گڑھ بن چکی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے معاملات خود حل کرتے ہوئے یا اپنے معاملات خود سیدھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور حکومت سے مذاکرات ہیں کے حوالے سے ہمیں اس وقت تک جو ہے پی ٹی آئی سے کوئی ایسا گرین سگنل نہیں ملا کہ وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی، پھر تمام معاملات میں دوسرے جو اپوزیشن لیڈر والے معاملے پہ بھی وزیر اعظم نے اسپیکر کو ہدایات دی ہیں، لیکن یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کو نامینیٹ کیا جائے کہ آپ علامہ راجہ ناصر عباس یا پھر آپ محمود خان اچکزئی پر اکتفا کریں، آپ دوسرے نام دے دیں ساتھ۔ اسی طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو شیخ وقاص اکرم کا نام آیا تھا، تو شیخ وقاص اکرم کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ بننے نہیں دیا گیا، اور پھر جنید اکبر کے نام یہ کوڑا نکلا اور جنید اکبر جو ہے وہ پی ایس سی کے چیئرمین بنے تھے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جب ریزائن کیا تو اس کے بعد اب جو ممبرز پی ایس سی کے ہیں ان میں سے ہی ہر ایک دن جو ہے وہ تبدیل ہو کے چیئرمین جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور ہر ممبر کو جو ہے وہ چیئرمین کے طور پہ ایکٹ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پی ٹی آئی کو کیسے معاملات جو ہے وہ ان ایسے معاملات سے پی ٹی آئی کس طرح باہر نکلتی ہے۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ تو اسی لیے اب آگے کا جو لاہ عمل ہے یا پھر آئندہ چند دنوں میں بڑی خبریں پی ٹی آئی کے حوالے سے آئیں گی، اور وہ اختلافات کے حوالے سے ہوں گی، اور سر عام لوگ اس حوالے سے ان اختلافات کا اظہار بھی کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔